پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور آج ہم سنیں گے 15ویں سپارے کا خلاصہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں قرآن مجید سورہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر لامکان تک کا جو سفر ہے اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی سیر کرائی۔ بنی اسرائیل کو پہلے بتایا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فتنہ و فساد کرو گے، اور دونوں مرتبہ ہم تم پر بطور سزا تم پر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہیں سزا میں رکھیں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو اس آیت سے میں استنباط یہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی نہ کسی بندے کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہے وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے ہر کام جلدی جلدی ہو جائے، مگر ہر کام جلدی جلدی ہونا ہے یہ شیطان کی فطرت ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہر کام فوراً ہو جائے۔ اعمال نامہ کل قیامت کے دن انسانی یعنی کتاب کی صورت میں انسان کے سامنے اللہ لٹکائے گا، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا۔ قانون قدرت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، حکمت ہے کہ جب اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو تو پھر اس بندے پر، اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو دنیا کو چاہتا ہے، جو دنیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتے، مگر آخرت میں اور حشر میں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس کی مشکلات، پریشانی، تکلیف، آزمائش کو دور فرماتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جو اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل فرما رہا ہے، متعدد آیات میں صرف احکامات کیا ہے، جیسے نہ بخل کرو، نہ ہاتھ کشادہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور پھر شیطان سے براہ راست اللہ کہتا ہے، اے شیطان میرے ولیوں کا، جو میرے دوست ہیں، اس پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ میرے ہیں، اور جو میرا ہے وہ تیرے بس میں نہیں آتا، اور جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فضیلت آدم علیہ السلام بیان کی جاتی ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کے مخلوقات میں انسان کو افضل، اعلیٰ، بہتر بنایا۔ پھر آیت نمبر 78 بنی اسرائیل میں نماز تہجد کی ترغیب دی گئی۔ اب پھر ایک میسج اللہ ارشاد فرماتا ہے انسانی فطرت پر، جب نعمتیں سے بہت ملتی ہیں تو ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارا یہ معاملہ ہے، نعمت مل رہی ہوتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ میرے والد کہتے تھے ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ابھی دل میں خیال آتا ہے اور اللہ عطا فرما دیتا ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کچھ اور مانگتے تو مل جاتا، یہ نہیں کہتے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ ابھی زبان پر نہیں آیا، ابھی تو دل میں تھا تو نے عطا فرما دیا۔ اچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام خود جواب دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض ہوتا تھا، عیسیٰ سے کہا جاتا تھا خود جواب دو۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوتا تھا، خود جواب دیا جاتا تھا۔ مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے اللہ خود جواب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تعریف مصطفیٰ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں۔ اب سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین،
یاجوج اور ماجوج، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف، چند نوجوان لڑکے ہیں، اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، اور جب یہ اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں تو دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اور یہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، اور ناظرین جو آپ بیٹھے ہیں، حاضرین سب سے، کیا کبھی سورج دائیں بائیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ آپ سو جائیں، کوئی بھی سو جائے تو سورج تھوڑا ہٹ کے نکلے گا؟ ایسا ہوگا کبھی؟ ناممکن سی بات ہے۔ نہیں، اپنے وقت پہ ہی طلوع اپنے وقت پہ نکلے گا، اور جس طرح نکلتا ہے اسی طرح نکلے گا۔ قرآن کے مطابق 309 سال اللہ نے حکم دیا تھا، اے سورج میرے والے یہاں سو رہے ہیں، میرے ولی میرے دوست، جب تم نکلنا تو ذرا ہٹ کے نکلنا کہ تمہاری شعاؤں سے یہ اٹھ نہ جائیں، اور جب تم غروب ہونا تو ذرا ہٹ کر ہونا کہ ایسا نہ ہو میرے والوں کی آنکھ کھل جائے۔ 309 سال تک وہ بستر پر لیٹے رہے، زمین پہ لیٹے رہے۔ آج کوئی 6 مہینے لیٹ جائے تو اس کی پیٹ پہ بیٹ سول ہو جاتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کا بگڑتا کچھ نہیں۔ زمین کے اوپر ہوں تو اللہ نگہباں ہیں، زمین کے اندر ہوں تو نگہباں ہیں۔ اور اصحاب کہف کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں شاہ فرماتا ہے یہ میرے ہیں۔ اس بنی اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے نوجوان لڑکے ہوں تو اللہ ان سے اتنی محبت کرے، اور جو محمد رسول اللہ کی امت کا نوجوان ہو جو سجدہ کرے، قیام کرے، تسبیح کرے، تراویح پڑھے، اس کا کیا مقام ہے۔ پھر اللہ ایک میسج دے رہا ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، آپ سب سنیے گا، خاص طور پہ آپ لوگ صاحب نعمت ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے اور آپ بھی، آپ چاہتے ہیں آپ کا مال کبھی برباد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر کبھی برباد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی گاڑی کو نقصان نہ ہو، آپ چاہتے ہیں، ہے نا، ہر کوئی چاہتا آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بیمار نہ ہو۔ اللہ نے یہاں مجھے بتایا ہے، اللہ نے وظیفہ بتایا کہ جیسا ہی تم دیکھو فوراً ماشاء اللہ کہہ دو۔ جیسے ہی آپ ماشاء اللہ کہیں گے، سورہ کہف کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر بد کو ختم فرما دے گا، اور آپ کا مال کبھی برباد نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، اور بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابلیس نے وعدہ کیا وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں بہکائے گا، مگر تمہارے پاس قرآن کی تعلیم موجود ہے، ذات مصطفیٰ ہے، شیطان کا تم پہ بس نہیں چلے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ آخری واقعہ ہے، اور الحمدللہ 15 سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، خضر ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور ایک روایت کے مطابق ولی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تم جاؤ یوشع بن نون کے ساتھ جو خود نبی ہیں، اور جاؤ یہ میرے ولی ہیں، ان سے جا کے علم حاصل کرو۔ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ اپنے شاگرد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون دونوں نکلے ہیں، اور چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کھانا بنوایا ہے، مچھلی پکی ہوئی ہے، تلی ہوئی، ساتھ موجود ہے، ناشتہ صبح کا ہے، یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جہاں 2 دریا مل رہے تھے وہاں مچھلی نکلی زندہ ہو کر اور دریا میں کود گئی۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جب آگے گئے پوچھا مجھے بھوک لگی کھانا دو، فرمایا حضرت وہ جو 2 دریا جہاں ملے تھے وہاں مچھلی، میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے 2 دریا جہاں مل رہے تھے وہاں کود گئی، فرمایا واپس چلو وہیں خضر ہوگا۔ تو جہاں اللہ کا ولی سانس لے اللہ تعالیٰ وہاں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جب ولی سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے، اس امت مصطفیٰ کے ولی جہاں سانس لے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی الفت۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر کہتے کسے؟ جہاں سبزہ ہو جائے، جہاں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دے۔ اور رجال الغیب خضر علیہ السلام، آج بھی کوئی شخص بیمار ہو، پریشان ہو، تکلیف ہو، حدیث میں آتا ہے کہ تم آواز لگاؤ اے اللہ کے بندو میری مدد، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قصہ نہیں سنا رہا میں آپ کو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بندے بھیج دے گا۔ آپ کہیں اکیلے جا رہے ہوں، آپ پھنس جائیں، تکلیف میں آ جائیں، آزمائش میں آ جائیں، آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ کے نام کے بعد اللہ کے بندوں کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دے گا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور آج 15واں رمضان یعنی کہ نصف رمضان ہو چکا ہے، اور آج کے بعد سے جو روزے آئیں گے ہم ظاہر ہے اب رمضان کے اینڈ تک جانا شروع کریں گے، 5 روزے مزید باقی ہیں، اس کے بعد پھر طاق راتیں شروع ہو جائیں بے گی۔ شک بے شک۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔